میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ تحویل ہو گیا تو یہودیوں کو بھی جلن ہوئی اور منافقوں کو بھی جلن ہوئی. جب جلن ہوئی تو انہوں نے ایک بھڑاس نکالا. کیسے؟ جو مسلمان اس وقت تھے ان کے درمیان پروپیگنڈا کھڑا کیا تاکہ جو لوگ کمزور ایمان والے تھے وہ پھر جائیں، لیکن جو پختہ ایمان والے تھے وہ اس پر قائم رہے، اور جنہیں کچھ شبہ پیدا بھی ہوا تو پختہ ایمان والوں کو دیکھ کر وہ بھی جم گئے. اور اللہ رب العزت نے مومنین اور منافقین کے درمیان تفریق بھی پیدا کر دی اس ایک کام کے ذریعے سے. اللہ نے ان لوگوں کو بیوقوف کہا، احمق، نادان کہا. سیقول السفہاء من الناس، کچھ جاہل ہیں، کچھ بیوقوف ہیں، احمق ہیں، نادان ہیں، کچھ عقل سے پیدل لوگ ہیں. یعنی ہو کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس قبلے کو چھوڑ دیا جس پر پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر اب بیت اللہ الحرام کی طرف پھر چلے گئے. آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کس چیز نے انہیں مجبور کیا؟ کیوں ایسا انہوں نے کیا؟ ایک قبلہ ان کے پاس پہلے تھا، نماز پڑھ رہے تھے، 16-17 مہینے ہو چکے تھے، پھر آخر گھمانے کی وجہ کیا ہے اور کیوں ایسا کیا؟ تو اللہ نے ایک جواب دیا ہے، قل للہ المشرق والمغرب. یہ ذرا ہم بھی سنیں. یہ پورا قرآن کسی سے بھی مخاطب ہو لیکن اس کے اصل مخاطب ہم ہیں. اللہ ان تمام واقعات کی روشنی میں ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں. اب اللہ نے کیا کہ قل للہ المشرق والمغرب. ان سے کہیے، ان جاہلوں سے، ان بیوقوفوں اور احمقوں نادانوں سے، کہ مشرق ہو یا مغرب، ساری جہت، ساری سمت تو اللہ کی ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. اللہ کی عبادت ہماری ذمہ داری ہے. اب جس کی عبادت ہم نے کرنی ہے اس کی چاہت ہے کہ کبھی ہم ادھر رخ کر لیں تو ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کی چاہت ہوئی کہ اب ادھر نہیں ادھر کر لیں تو ہم نے ادھر کر لیا. تو ہم تو غلام ہیں اپنے آقا کے. آقا کی جو منشا ہوگی، آقا کی جو چاہت اور رضا ہوگی، ہم اس کے پابند ہیں. اس نے مشرق میں منہ کرنے کو کہا، ہم بندے تھے، ہمیں عبادت کرنی تھی، نماز پڑھنی تھی. جس کے لیے نماز پڑھنی ہے اس کی چاہت ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو، ہم نے مشرق کی طرف کر لیا. اس کی اب چاہت ہوئی کہ نہیں مغرب کی طرف کرو، ہم نے مغرب کر لیا. تو ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کے تابع ہیں، ہم پابند ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے، اور آقا کے غلام ہونے کا بھی تقاضا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑیں. نماز یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے. نماز یہ طے کرتی ہے کہ آپ مومن ہو. نماز یہ بتلاتی ہے کہ آپ صاحب ایمان ہو. نماز یہ طے کرتی ہے، یہ بتلاتی ہے، یہ اشارہ کرتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو تمام عام بندوں سے الگ ہے. میرے بھائی، نماز سے چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں ہے، اور اگر کوئی شکل آپ کے پاس ہو تو مجھے بتائیں، کم سے کم ہم بھی فائدہ اٹھائیں. نماز سے چھٹکارے کی کوئی شکل ہے تو بتائیں. نماز سے چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ کفر ہے اس کی شکل، پاگل پن ہے اس کی شکل. پاگل کے لیے چھٹکارا ہے، کافر کے لیے چھٹکارا ہے، مرتد کے چھٹکارا ہے. مومن کو نماز سے چھٹکارے کا کوئی چانس نہیں. وقتی بات الگ ہے، کبھی کوئی عذر شرعی ہو اور کوئی بات ہو، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر ایک مومن کے لیے نماز سے چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یاد آ گئی. حدیث ہے مسند احمد کی، ابو داؤد وغیرہ کی، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی.
نبی پاک کا حکم ہے مرو اولادکم، اپنے اولاد کو حکم دو، کس چیز کا؟ نماز کا۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ کس لیے؟ تاکہ تعلیم ہو، ترغیب ہو، تربیت ہو، تاکہ جب بالغ ہوں تو نماز ان کی عادت میں شامل ہو چکی ہو۔ اور آگے جو جملہ ہے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز پڑھنے میں مٹر گشتی کریں، نہ مانیں، دائیں بائیں ہونے لگیں، تو پھر انہیں چپت لگاؤ، انہیں مارو۔ وہ مارنے کی اسٹائل الگ ہے، یعنی کہ ہاتھ پاؤں توڑ دیں، یعنی ایک دائرے میں رہتے ہوئے تادیبی کارروائی کرتے ہوئے انہیں مارنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ مارنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا ہے؟ اس بچے کو جس پر ابھی نماز فرض نہیں ہے۔ دس سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے تب تو اسے مارنے کا حکم ہے۔ اور ہم میں سے یہاں کون ہے جو 10 سال ہے، 10 سال کے بچے کو مارنے کا حکم ہو اور ہم جیسے مستندوں کو چھٹی؟ کہاں سے چھٹی لاتے ہیں؟ جب 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر تعدیبی کارروائی کرتے ہوئے عادت ڈلوانے کے لیے اسے مارنا ہے، اور ہم جیسوں کو چھٹی ہے، تو پھر جب ہم جیسوں کو چھٹی ہے تو پھر ہماری اولاد کو چھٹی تو ملنی ہی جائے گی۔ پھر ہم اپنی اولاد کو 7 سال کی اولاد کو کیسے کہہ سکتے ہیں چھوٹا باپ ہو بیٹا؟ کس منہ سے کہیں گے؟ کس منہ سے یہ بات کہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ جو شخص، جو سرپرست، گارجین، ذمہ دار خود نماز نہ پڑھے، وہ فون پہ کیسے کہے گا بیٹا نماز پڑھتے نہیں پڑھے؟ جو نماز خود نہ پڑھے وہ اپنے بیٹے کو یہاں سے فون پہ کیسے کہہ سکتا ہے بیٹا نماز پڑھو؟ اور بیوی سے کہتا رہا اس کو 2 تماشا مار دو اگر نماز نہ پڑھنے جائے، کہہ سکتا؟ کون اتنا بے شرم ہوگا؟ کون ہوگا؟ کون کہے گا؟ یہ مجال نہیں کہ زبان سے جملے نکلے۔ اور پھر وہ نماز کے لیے کہے گا کیوں؟ جس کو خود نماز سے شغف نہیں، سروکار نہیں، مطلب نہیں، تو بات تلخ ہے۔ لیکن میں کیا کروں، یہ حدیثیں ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اگر کوئی چھٹی والی کوئی حدیث ہو مجھے بھی بتاؤ، ہم بھی فائدہ اٹھائیں بھائی۔ نیند پیاری ہمیں بھی لگتی ہے، بستر پہ مزہ ہمیں بھی آتا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے لطف اندوز ہونا ہمیں بھی آتا ہے، اور لوگوں کو بھی آتا ہے۔ جو اٹھ کے آتے ہیں جو 3 صف والے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ فجر کے وقت وہ نرم گداز بستر اور پھر وہ نیند کی مٹھاس وہ چھوڑ کر کے آنا، وہ بھی نہیں چاہتے۔ تو ذرا وہ جو چھٹی والی جو حدیث ہے یا تو ہم سب کو بھی دے دے، اور اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، اگر نہیں ہے یقیناً نہیں ہے، تو پھر ہوش کے نہ کھول لیں اور ابھی سدھر جائیں، موت سے پہلے سدھر جائیں، اور اللہ ہمیں دل سے آمین کہنے کی توفیق دے۔ چونکہ آمین سے ہمیں نفرت دلائی گئی ہے تو پھر وہ آمین دل سے نکلتی بھی نہیں، اسی لیے اثر بھی نہیں کرتی۔ کوئی بھی کام کرے تو دل سے کیا کرے، اور آمین سے نہ چڑھا کریں۔ یہودی چڑھتے ہیں آمین سے۔ یہودی خصوصی طور پر 3 چیزوں سے بہت چڑھتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام کے پیچھے آمین بولنے سے وہ چڑھتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں والا کام نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔